وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 90، سبق نمبر 1186۔ آج کا موضوع کیا زندگی گزارنے کی ہماری ترجیح آخرت نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 90۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا، صلہ رحمی کا۔ وینہا عن الفحشاء، اور بے حیائی روکتا ہے بے حیائی سے، والمنکر اور برے کاموں سے، والبغی اور زیادتی سے، یعظکم وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم سبق لو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو، اذا عاہدتم جب تم اس سے تم کوئی وعدہ کرو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور بعد توکیدہا اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑا کرو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کفیلا، جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ مانند اس عورت کی، کلتی نقدت غزلہا جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت، من بعد قوت انکاسا جس کو اس نے محنت سے کاتا تھا، اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو۔
ان تکون امتن ہی اربع من امتن، تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ یوم القیامہ، اور وہ تمہیں بتا دے گا، حقیقت بتا دے گا قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، جس بارے میں تم اختلاف کرتے ہو۔ سامعین اکرام، سورہ نحل ہے، مکی کی صورت ہے، اور توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی مضامین بیان ہو رہے ہیں، اور گزشتہ سبق میں بھی اسی آیت کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ اب یہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں۔ توحید کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ توحید یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں اور اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، یہ توحید ہے۔ اب اس کی کوئی اصولی باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ پہلے تو ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل یعنی انصاف کا حکم دیتا ہے۔ انصاف، عدل کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق پورا دیا جائے، برابری نہیں، پورا دیا جائے، جو حق جس کا ہے، جس کا زیادہ حق بنتا ہے اس کو زیادہ، جس کا کم بنتا ہے اس کو زیادہ۔ تو بہرحال اس کی اپنی تفصیل ہے، لیکن میں اس موقع پہ وہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں نے ایک مختصر آپ کو بات بتا دی۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دو، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ والاحسان، احسان کا ترجمہ تو خیر ہم نے پڑھ لیا۔ احسان، دیکھیں عربی میں یہ لفظ احسان جو ہے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور تمام ایک دوسری کی تشریحات ہیں۔ سب سے پہلے احسان حدیث جبرائیل میں، جبرائیل حضرت عمر راوی ہیں اس حدیث کے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور مکمل وہ تفصیلی حدیث ہے، وہ میں اس کا یہ ٹکڑا لے رہا ہوں۔ مختلف باتیں انہوں نے پوچھی کہ مل اسلام و مل ایمان و مل احسان، ترتیب سے انہوں نے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے۔ تو احسان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی یہ بیان کیے ہیں اس وقت، ان تعبد ربک کأنک تراہ، کہ تم دنیا میں زندگی ایسے گزارو۔ دیکھیں میں نے تھوڑا ترجمہ مختلف کیا ہے۔ لفظی ترجمہ کیا ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، لیکن میں نے ترجمہ ذرا مختلف کیا ہے، کیونکہ ہم روایتی ترجمہ سنتے ہیں تو اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو یہ ترجمہ کیا ہے کہ زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ مقام احسان یہ ہے، اعبد ربک، تم زندگی ایسے گزارو۔ اب زندگی تو بندگی میں گزارنی ہے اور مومن یہ عہد کر لیتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، مومن یہ وعدہ کرتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے، میرا الہ بھی اللہ ہے، اور میں نے اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی مرضی کرنی ہے، اور زندگی میں نے بندگی میں گزارنی ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے گزارنی ہے۔ تو خیر اس کے پیچھے ایک یعنی بلیغ مضمون ہے، اور میں تھوڑا سا اس کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ایک دو رویے ہیں، ایک تو آپ اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزاریں، اور یا آپ اللہ کو بھلا کے زندگی گزاریں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ کے زندگی جب گزاریں گے تو آپ کی زندگی، آپ محتاط رہیں گے، کیوں کہ ہدایت تو مکمل ہے، اور پورا زندگی کا ہمارے احاطہ کرتی ہے، کیونکہ تبیانا لکل شیء ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، ہدایت کی ہر ضروری چیز کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دی ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ عملی طور پہ بتایا اور تفصیل بھی بتائی ہے، وضاحت بھی کی ہے۔ تو مومن جو زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے گزارتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اور اللہ کو یاد رکھ کر وہ زندگی گزارتا ہے۔ اور مقام احسان یہ ہے، والاحسان کا حکم ہے، مقام احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کو نہ بلائیں، بلکہ اللہ کے وجود کو اپنے سامنے رکھ کے، یعنی گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔
تو یہ احسان ہے۔ احسان کا ایک مطلب یہ ہے کہ کسی کا یعنی جو حق بنتا ہے اس کو اس کے حق سے زیادہ دے۔ احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے سامنے کرام۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ احسان کا مطلب نیک کام کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سارے معنی جو ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور احسان جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں بھی عام انسانوں کے ساتھ آپ احسان کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جو جس کا حق بنتا ہے تو اس کو کوشش کرو کہ ذرا زیادہ دے دو، کمی مت کرو۔ عدل کیا ہے کہ ہر ایک کو اپنا حق پورا دو، احسان کیا ہے کہ اس کے حق سے زیادہ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ بہرحال وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ صلہ رحمی یہ ایک بہت بنیادی وصف ہے جو کہ مومن میں ہونا چاہیے۔ صلہ رحمی کیا ہے کہ آپ کے جو نزدیکی رشتہ دار ہیں ان پہ آپ صلہ رحمی کریں، یعنی ان کی مدد کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو دیا ہے ان میں ان رشتہ داروں کا حق ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، کیا حق ہے، تو وہ حق آپ ادا کیا کریں۔ اور یہ بھی یعنی بہت زیادہ وضاحت ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، ایک بات نوٹ کر لیں، قاطع رحم جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور بہرحال وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے۔ بے حیائی کا بھی ایک وسیع مفہوم ہے، اور اس میں جو بنیادی طور پہ حیا ہے وہ اللہ سے کرنی ہے ہم نے۔ جیسے کہ احسان کے مختلف مدارج میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کیے، اسی طرح فحشاء مطلب بے حیائی۔ بے حیائی، اللہ سے حیا یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو نظر انداز نہ کریں زندگی گزارتے ہوئے، یعنی احکامات الہی کی پوری پابندی کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اور اس سے نافرمانی نہ کریں اللہ کی، یا اگر دوسرے الفاظ میں میں کہوں تو آپ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں، اور ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ اور اگر ایسے کاموں میں کوئی پڑ گیا اور اس کو اللہ کی رضا کی پرواہ نہ رہی تو یہ بے حیا انسان ہے۔ تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ وَإِذَا تَرَكْتَ حضور سے فرمایا اِذَا تَرَكْتَ الْحَيَا فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جب تم حیا کو ترک کر دو تو جو مرضی چاہے کرو۔ الحیاء نصف الایمان، حیا نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو دیکھیں یہ حیا جو ہے بنیادی طور پہ، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کسی بات کا، کسی جملے کا، کسی لفظ کا جزوی مطلب تو لے لیتے ہیں، لیکن جو اس کا کلی مطلب ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ مخلوق سے حیا کریں گے تو اللہ سے بے حیائی آپ اختیار کریں گے۔ مخلوق سے حیا، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مخلوق سے حیا یہ ہے کہ آپ یعنی بے حیائی کے کام نہ کریں، اور اس میں پھر تفصیل یہ ہے کہ آپ یعنی اپنے پردے کا خیال رکھیں، دوسرے کے پردے کو نہ دیکھیں، اپنا پردہ کسی کو نہ دکھائیں، تو یہ حیا ہے۔ اور نظریں نیچی رکھیں، یہ بھی حیا ہے۔ غض بصر جو ہے یہ بھی حیا ہے۔ اور اسی طرح یعنی مخلوق کے ساتھ، مخلوق میں جب آپ رہتے ہیں، انسانوں میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، تو آپ کو ایک حیا دار زندگی گزارنی چاہیے، بے شرمی سے، بے ڈھنگا لباس، جیسے کہ آج کل مثال کے طور پہ یہ جینز آ رہی ہیں، نوجوان نسل جو ہے پھٹی ہوئی جینز پہنتے ہیں، عورتیں بھی یعنی ایسی جینز پہنتی ہیں بعض خواتین، جس میں وہ جینز جو ہے ران کی جگہ جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہوتی ہے، ران نظر آتی ہے، تو یہ بے حیائی ہے۔ اسی طرح مختلف یعنی بے حیائی جو ہے، آپ کسی کو غلط نظر سے دیکھیں،
شہوت کی نظر سے دیکھیں، یہ بھی بے حیائی ہے۔ مناسب یعنی جو بے محل آپ اپنی شہوت کا استعمال کریں، یہ بھی بے حیائی ہے۔ تو یہ فحشا کا ایک یعنی جزوی مطلب ہے، لیکن اس کا اعلیٰ تقاضا یہ ہے کہ آپ، اور اس میں پھر یہ سب آ جاتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، نافرمانی نہ کرنا۔ تو اس میں پھر اگر یہ آپ یعنی رب کے سامنے آپ حیا سے کام لیتے ہیں، رب کی حیا رکھتے ہیں، کیونکہ رب تو موجود ہے۔ عام طور پہ دیکھیں ہمارے بچے ہیں، والدین کے سامنے وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے، حیا کرتے ہیں والدین کے سامنے۔ میں ویسی مثال کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی کوئی بزرگ ہے یا ایسا ہوتا ہے نا، میں بعض اوقات کہیں جاتا ہوں تو دو آدمی بحث کر رہے ہیں اور آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، تو میں اگر کھڑا ہوں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ بوڑھے آدمی نہ ہوتے تو میں تم پھر جواب دیتا، یعنی میرا وہ لحاظ کر رہے، میری وہ حیا کر کے اس کو وہ بات نہیں کر رہے، یا ایسا وہ نامناسب فقرہ نہیں ادا کر رہے، اور میری حیا رکھ لی انہوں نے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ حیا جو ہے، بچے، میں نے آپ کو کہا آپ کی اولاد ہے، بچے ہیں، تو وہ جیسے کہ اوروں کے سامنے بے تکلف سے بات کرتے ہیں، تو والدین کے سامنے ذرا وہ محتاط رہتے ہیں، تو یہ حیا ہے۔ اسی طرح دیکھیں بنیادی طور پہ حیا جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، اللہ سے ہونی چاہیے۔ وہ حیا اگر آپ نے کمپلیٹ کر لی تو باقی حیا کا جو حصہ ہے وہ خود بخود آپ کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو روکا ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو یعنی جو بے حیائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے وجود کا احساس بھلا دیں اور ایسے کام کریں جو اللہ تعالیٰ اس سے نافرمانی ہوتا ہے، تو یہ بے حیائی ہے۔ بہرحال والمنکر، برے کام، والبغی یعنی زیادتی، کسی پر زیادتی نہ کریں۔ زیادتی کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ کی بیگم صاحب ہیں، تو عام طور پہ مرد جو ہے وہ اپنی مردانگی دکھاتے ہیں، عورت کے سامنے کبھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کبھی زیادہ بول دیتے ہیں، کبھی گالم گلوچ کر دیتے ہیں، تو وہ اپنی مردانگی کا وہ، اب ظاہر ہے کہ وہ تو انسان ہے اور وہ آپ کی طرح انسان ہے۔ جو خاتون خانہ ہے، جو آپ کی بیگم ہے، وہ تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف جسمانی لحاظ سے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، وہ بھی ایک درجہ ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے، اور وہ بھی جسمانی اور کمانے کے لحاظ سے وہ بس ایک فضیلت ہے، باقی تو وہ آپ اور وہ ایک برابر ہیں صاحب نکلا، بعضکم من بعض۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں اپنی اولاد پہ، بعض والدین یا باپ جو ہے اپنی اولاد پہ زیادتی کرتا ہے، یا ایک کارخانہ دار ہے یا ایک دکاندار ہے، وہ اپنے جو اس کے پاس ملازم ہیں ان پہ زیادتی کرتا ہے، زیادہ کام لیتا ہے اور تنخواہ کم دیتا ہے، ان پر ظلم روا رکھتا ہے، یہ تمام زیادتی کے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے تو میں روکتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کے کرنے اور نہ کرنے کی، دونوں آئے نا، تین وہ اور تین یہ، تین کرنے کا حکم ہے اور تین کام نہ کرنے، تین کام کرنے سے روکا ہے اور تین کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ تم سوچو، سبق لو، تذکرون۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں انسان سوچ سمجھ کے زندگی گزارے گا تو اس میں اس کی فلاح ہے، اور اگر ہم بے سوچے سمجھے زندگی گزار دیں گے تو اس میں ہماری ناکامی ہے، نقصان ہے۔ عام طور پہ تو ہم یعنی اندھے بہرے گونگے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں،
جو من میں آیا، جو جی میں آیا وہ کہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، حرام حلال، اللہ راضی ہو یا ناراض ہو، لیکن ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ اور یہ دیکھیں ساری باتیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رہا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، عام طور پہ معاشرے میں ان احکامات کا خیال نہیں رکھتے لوگ۔ یہ تمام باتیں، احسان تو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کیا ہے، رب کے وجود کا احساس، اور یہ ساری باتیں میں آپ کو جزوی طور پہ عرض کر دوں کہ یہ احکامات ہیں مومنوں کے لیے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان نہیں لاتا، جس شخص کی منزل اللہ نہیں ہے، جس کا مقصود حیات اللہ نہیں ہے، جو آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا دنیا کی زندگی پر، تو ان کے لیے یہ احکامات کی کوئی اہمیت نہیں ہے سامنے کرام۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن قرآن کی ہمارے لیے تو یعنی کوئی ہدایت اس سے ہم لینے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ روایتی طور پہ آپ نے پڑھ بھی لیا، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور آپ درس بھی سن لیتے ہیں، کتاب تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں، بس درس ختم ہوا، کتاب بند کر کے رکھ دیا آپ نے، بس باقی تو اپنی مرضی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بڑی ان اللہ یامر، اس میں بڑا زور ہے، حکم دیتا ہے۔ کون؟ مالک الملک، جو رب کائنات ہے، جو آپ کا خالق ہے، وہ آپ کو حکم دیتا ہے۔ اب اس کا حکم بجا لانا تو یہ ہمارا اولین فرض بنتا ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تمام کام، جن کاموں سے جو کام کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں دیا ہے، وہ تو ہم نہیں کرتے، اور جس کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے ہم رکتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، باقی تو تفصیلات ہیں، میں تفصیلات نہیں بیان کر رہا، لیکن اب نصیحت اللہ ہمیں کیا کر رہا ہے، نصیحت سننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اب قرآن ہے، درس قرآن لگا ہوا ہے، تو اس کو تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے آپ درس دیکھ لیں، اس پہ کتنے ویوز آتے ہیں ایک سال میں ایک درس پہ کوئی 2 بمشکل، بعض وقت تو 1 سال اپلوڈنگ کو ہو جاتا ہے، اس پہ 9 ویوز لکھا ہوتا ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ صرف میرے درسوں کی بات نہیں ہے، یہ تمام آپ دیکھ لیں، یہ تمام جو درس قرآن یا جو ایسی صحیح بات، یہ ایک تو قصے کہانیاں بیان کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تو لوگ بات سنتے ہیں، یا وہ دین میں تفرقے کی باتیں جو ہوتی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، جو دین میں اختلاف اور یہ اور وہ تو پھر دیکھتے ہیں لوگ، اس میں مزہ آتا ہے۔ جو مناظرے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں، جو ایسے علماء سو کی تقریریں آتی ہیں، اس پہ سارے کمنٹ منفی آتے ہیں، لیکن لوگ سنتے تو ہیں، ہزاروں کمنٹ آتے ہیں، اور ہر کمنٹ جو ہے اس کے مخالفانہ ہوتا ہے کہ تم ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو، لیکن وہ سنتے ضرور ہیں۔ کیوں؟ کہ چس آتا ہے ان کو۔ لیکن جو سیدھا سادہ قرآن کی نصیحت کی بات ہوتی ہے، اس کو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اچھا، یعظکم لعلکم تذکرون، میں نے ویسے آپ کو ایک بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، کیا کرنے کا حکم ہے، اور کون سی چیز سے رکنے کا حکم ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی خاص اہمیت کی بات نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ۔ اب یہ سارا مسئلہ جو ہے اسی طرح، یعنی یہ توحید کے تقاضے بیان ہو رہے۔ ایک انسان اللہ کو اگر اپنا مقصود حیات مان لے اور زندگی کا سودا کر دے، اپنی مال و جان بیچ دے اللہ کے ہاتھ پہ، اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کا عہد کر لے اللہ سے کہ آج کے بعد آپ میرے الہ واحد ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد یہ احکامات ہیں سامنے کرام۔ میں واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں،
اس کے بعد یہ احکامات ہیں، ان اللہ یأمرکم. اب یہ ایک سلسلہ گفتگو شروع ہے سامنے کا، اور کافی آیات اس کے بارے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ وضاحت سے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری بات چیت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. یہ مثال کے طور پہ میں بیان بھی کر دوں کہ 90 نمبر آیت ہم پڑھ رہے ہیں تو 96 نمبر تک یہ بلکہ 95 نمبر لگا لیں، ہاں یہ 4 آیات 94 نمبر تک 4 آیات اللہ تعالیٰ نے ہمارے کردار کے بارے میں بات کی ہے. تو تم ایسا کرو اور ایسا مت کرو، ایسا کرو ایسا مت کرو. تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اور میں تو آپ کو ایک بات میں نے مختصر طور پہ کہہ دی ہے کہ دیکھیں یہ ان تمام احکامات پر عمل کرنے کا تعلق صفت تقوی سے ہے. اگر آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو پھر آپ ان احکامات کی آپ کو ضرورت بھی ہے، آپ اس کو خوب دلچسپی سے سنیں گے بھی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. لیکن اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، دنیا آپ کی ترجیح ہے، مقصود آپ کا دنیا ہے، تو پھر ان آیات کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ ان پر عمل بھی نہیں کر سکتے. یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں. آپ تو بس من چاہی زندگی گزارتے رہیں گے، جو مرضی آئے آپ کریں گے. آپ دیکھ لیں اپنے موڈ کو، تو دیکھیں نا آپ، وہ خاتون خانہ اور اس کا میاں، وہ لاکھ کوشش کریں لیکن وہ خاتون خانہ جو ہے، یہ میں نے خود اپنے آنکھوں درس میں بعض اوقات میرے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ تقریباً ایک ہی میرا مطالبہ ہوتا ہے کہ تم لوگ اپنے اوپر کنٹرول کرو، اللہ کی اطاعت کامل اختیار کر لو. تو پھر آپس میں وہ لوگ بات کرتے ہیں، یار یہ تو بات کہہ رہے ہیں لیکن ہم سے تو نہیں ہو سکتا ایسا، ہم تو کوشش کرتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا جیسے یہ کہہ رہا ہے. تو نہیں ہو سکے گا اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے. تو پھر آیت قرآنی پر آپ عمل جیسا کہ ہونا چاہیے، نہ تو آپ سمجھ سکیں گے اس پہ اور نہ اس پر عمل کر سکیں گے. اور ایک جملہ آخر میں کہہ دوں کہ تقوی متقین کے لیے جنت ہے، لیکن آپ متقی نہیں بن سکتے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو، آخرت آپ کی ترجیح نہ ہو. تو آپ متقی بن نہیں سکتے جتنی بھی چاہے کوشش کر لیں. آپ اول تو آپ کوشش کریں گے نہیں. انسان پابندی نہیں برداشت کرتا. پابندی تو یہ پابند ہوتا ہے اس وقت جب کہ ایک مقصد اس کے سامنے ہو. ہماری زندگی کا مقصد تو عیش و عشرت ہے، مزے لو، مزے اڑاؤ، تو پھر تو مسئلہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں. ان اللہ یأمر بالعدل، اے لوگو، اے مومنو، اے متقیو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرو، والاحسان، احسان سے کام لو، احسان والی زندگی گزارو، وایتاء ذی القربیٰ، صلہ رحمی کرو، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور وہ بے حیائی اور برے کاموں اور زیادتی سے تمہیں منع کرتا ہے، روکتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم لوگ سبق لو، سوچو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی
شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔